وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ اب میں دور حاضر کے ایک ابھرتے ہوئے عالم دین، مختلف کتابوں کے مصنف و مترجم فضیلت الشیخ راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو و اسکالر شعبہ تحقیق و تالیف بصیرت اکیڈمی لندن برطانیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ شیخ کی شخصیت بھی محتاج تعارف نہیں، بہت سارے لوگ آپ کو بخوبی جانتے ہیں، اور بلکہ لندن تک آپ کا تار جڑا ہوا ہے، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اس باوقار اور پر رونق مجلس کے صدر گرامی قدر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ، آن لائن اس مجلس میں شریک، اس مجلس کے روح رواں اور اس ایوارڈ کے روح رواں محترم ڈاکٹر بہاؤالدین لندن حفظہ اللہ وبارک فیہ، اور مرکزی جمعیت الحدیث ہند کے امیر محترم حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، کثیر التصانیف، کثیر المطالعہ، کثیر الافادہ اہل علم حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن پریوائی حفظہ اللہ، اور اس مجلس میں جس شخصیت کو ایوارڈ دیا جانا ہے، میری مراد حضرت مولانا محمد مقتدی عمری اثری حفظہ اللہ وبارک فیہ، اور اس مجلس میں شریک تمام علماء کرام۔ بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اس ایوارڈ کے بارے میں، ایوارڈ سے متعلقہ جو کتاب ہے اس کتاب کے بارے میں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ مجھے حکم ہوا کہ محترم ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ جو اس ایوارڈ کے روح رواں ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی جائیں، چونکہ بہت زیادہ باتیں ان کے بارے میں نہیں آ سکیں، تو میں نہایت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ان کے بارے میں بتا کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، اور وقت پر انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کا نام ڈاکٹر سلیمان اظہر ہے۔ آپ کی پیدائش گورداسپور میں ہوئی، اور آپ کے والد گرامی بابائے تبلیغ مولانا عبداللہ گورداسپوری ہیں، جو اس وقت کے معروف عالم دین اور دعوت و تبلیغ میں خاصی شہرت رکھتے تھے، اور آپ بنیادی طور پہ گورداسپور کے رہائش پذیر ہیں، لیکن بعد میں آپ نے ملتان میں قیام پذیری اختیار کی، وہاں پہ قیام پذیر ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کی آپ کے والد کے ہاتھوں ہوئی، اور آپ نے بلوغ المرام اور مشکات المصابیح تک کی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد عصری تعلیم کا رخ کیا، اور عصری تعلیم بھی اس دوران چلتی رہی، اور آپ نے ہائی اسکول اور اس کے علاوہ آگے انٹر اور گریجویشن اور ماسٹرز بھی کیا۔ گریجویشن اور ماسٹرز دونوں میں آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا، میدالیہ ذہبیہ جسے کہتے ہیں وہ حاصل کیا آپ نے، اور اس دوران یعنی ماسٹرز جہاں سے آپ نے کیا، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے آپ نے ماسٹرز کیا، اور اسلامی علوم میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی اسکاٹ لینڈ سے، اور پھر اسکاٹ لینڈ ہی سے 3 سال کے عرصے کے بعد پی ایچ ڈی کی تکمیل کے
3 سال کے عرصے کے بعد اسکاٹ لینڈ ہی سے PDF کیا، پوسٹ گریجویٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلو. یہ دراصل اس ڈگری کو بولتے ہیں جو PhD کے بعد حاصل کی جاتی ہے. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ڈگری حاصل کی، یہ بہت بڑی بات ہے. آج تو یہ ڈگری حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن اس دور میں جس دور میں ڈاکٹر صاحب نے حاصل کی یہ بڑی بات تھی. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے تدریسی کام بھی کیا. جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں آپ نے تدریسی خدمات بھی انجام دی. وہاں پر MA کے دوران آپ انگریزی کے استاذ بھی مقرر ہوئے اور آپ نے شعبہ نشر و اشاعت بھی سنبھالا. بہت سے علماء کی کتابیں آپ نے شائع کی وہاں سے. مولانا داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی گجرانوالا مرحوم، ان تمام لوگوں کی آپ نے کتابیں شائع کی. خود آپ کی بھی کتاب شائع ہوئی. اس دوران 2 مقالے آپ کے خاص طور سے شہرت پذیر ہوئے اور ان کو خاصی شہرت ملی، اور وہ کتابی صورت میں بھی اس وقت بھی شائع ہوئے اور بعد میں بھی شائع ہوئے. اور وہابی تحریک سے متعلق، اور دوسرا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دعوت سے متعلق تھا. یہ دونوں مقالے بہت اچھے انداز میں پڑھے گئے. آپ نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ یونیورسٹی لیول کے طلباء کی ایک جماعت بنائی. جو اہل حدیث طلباء تھے ان کو اہل حدیث، بعد میں اس کا نام اہل حدیث یوتھ فورس کے نام سے ہوا، اور وہ تنظیم اپنے یعنی جماعت اہل حدیث کے طلباء کو اکٹھا کر کے اس نے بعد میں بھی کام کیے. بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر بھی اپنی خدمات انجام دی، تدریسی خدمات انجام دی. اور اسی دوران آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے PhD کے لیے اسکاٹ لینڈ بھیجا گیا اور وہاں سے آپ نے PhD مکمل کی. یہ آپ کی تعلیمی اور تدریسی خدمات کے بارے میں کچھ باتیں. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو ڈاکٹر صاحب سے وابستہ ہے اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر بہاؤالدین دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، وہ آپ کے 2 سب سے اہم بنیادی طور پہ پروجیکٹ ہیں. اور 2 کام جو آپ نے کیے، ان کاموں کی بنیاد پر آپ کو دنیا نے سراہا، دنیا نے جانا اور دنیا نے آپ کی اہمیت کو، آپ کے مقام کو تسلیم کیا. خاص طور پہ پہلا پروجیکٹ تحریک ختم نبوت سے متعلق تھا. یہ دراصل آپ نے شروع میں مقالات کی صورت میں صراط مستقیم کے اندر. اچھا ایک بات اور اس دوران عرض کروں کہ آپ جب جمعیت اہل حدیث برطانیہ سے جڑے تو اس دوران آپ نے انگریزی میں ایک جمعیت نے پرچہ نکالا، اس اسٹیٹ پاتھ کے نام سے وہ صراط مستقیم کا انگریزی ترجمہ ہے، اس کے بھی آپ ایڈیٹر رہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے کام شروع کیا تو صراط مستقیم کے اندر 60 قسطوں میں تقریباً ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے تفصیلی مقالہ لکھا اور اس کو علماء نے سراہا. دنیا بھر میں وہ پڑھا گیا، اہل حدیث طبقے نے خاص طور پہ پڑھا. اور وہ دراصل اس کے پس منظر میں ہمارے بھائی شیخ فاروق عبداللہ نے بتایا آپ کو تفصیل سے کہ کسی عالم دین نے جس طرح سے تاریخ سازی سے کام لیا تھا، اس کے جواب میں آپ نے لکھا تھا. اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہوتا گیا اور لوگوں نے اتنا سراہا کہ آپ نے اس کو باقاعدہ کتابی صورت میں شائع کیا. اور جب پہلی جلد پاکستان سے شائع ہوئی، اس کے بعد مسلسل جلدیں شائع ہوتی رہیں. اور آپ یقین جانیے کہ آج 76 جلدوں میں یہ مکمل کتاب شائع ہو چکی. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے یا سوال ہو سکتا ہے کہ ختم نبوت پر اتنی ساری لمبی چیزیں شائع کرنے کی ضرورت کیا ہے. ڈاکٹر بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل تاریخ کے جماعت اہل حدیث کے اس عظیم الشان سرمایہ کو محفوظ کر دیا جو کہ مختلف اوراق میں، بوسیدہ اوراق میں، لائبریریوں میں پڑا ہوا تھا اور اسے دیمک چاٹ رہے تھے. تو یہ عظیم الشان کارنامہ تھا اور اس کی روشنی میں آپ چاہیں یا جماعت اہل حدیث کے جو اسکالرس ہیں وہ چاہیں تو بہت شاندار قسم کی تاریخ بنا سکتے ہیں، تاریخ اس سے تیار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پہ شحنہ ہند میرٹھ سے نکلنے والے پرچے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو پرچہ نکالتے تھے اخبار اہل حدیث امرتسر، اور خاص طور سے ضیاء السنہ جو کلکتہ سے نکلتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرچے جو اس دوران تھے، ان تمام کے مضامین نکالے اور اس دوران جتنے رسائل تھے، جتنی کتابیں تھیں، جتنے مقالات تھے اہل حدیث علماء کے، ان تمام کو اکٹھا کیا اور یہ دنیا بھر کو بتایا کہ جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس نے جب کبھی فتنے نے سر اٹھایا، جب کبھی کسی فتنے نے اپنا سر اٹھایا، جماعت اہل حدیث نے آگے بڑھ کر کے اس کو دبوچا، اس کی سرکوبی کی، اس کا خاتمہ کیا. تو یہ بہت ہی عظیم الشان کام تھا جو تاریخ میں کیا گیا. اور اس کے بعد سے تمام جماعتوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جماعت اہل حدیث کا کتنا عظیم الشان. معلوم تو سب کو تھا لیکن اعتراف کے لیے دل چاہیے اور اس کے لیے وسعت ظرفی چاہیے جو نہیں تھا. تو اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے لوگوں نے ان کو سراہا. اس کے بعد ایک دوسرا پروجیکٹ جو تھا، خاص طور پہ میں مختصراً ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. دوسرا پروجیکٹ جو تھا وہ ڈاکٹر بہاؤالدین کا عظیم الشان پروجیکٹ جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں تاریخ اہل حدیث کے نام سے. یہ اتنا عظیم الشان پروجیکٹ تھا، اس کے بارے میں آپ سے ذکر کروں کہ اصل میں یہ کہاں سے شروع ہوا.
خطوط کی ورق گردانی کرنے سے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس وقت جو ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام خطوط لکھے گئے ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تحریک دراصل جماعت اہل حدیث کی دو عظیم الشان شخصیتوں اور دو عظیم الشان اشخاص کے ذریعے سے یہ تحریک ڈاکٹر صاحب کو ملی. ان میں سے اول الذکر میرے کرم فرما اور محسن اور مربی حضرت العلام شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ تعالی وغفر لہ، اور دوسری شخصیت حضرت العلام استاد گرامی علامہ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں حضرات نے، بلکہ ڈاکٹر اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ڈاکٹر بہاؤالدین سے یہ کہا اور خط میں لکھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جو کچھ تعاون چاہیے، جس طرح کا بھی علمی اور غیر علمی تعاون چاہیے، ان تمام تعاون کے لیے میں تیار ہوں اور جامعہ سلفیہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. تو یہ دونوں شخصیات ایسی تھیں. سچ یہ ہے کہ ان کا جب ذکر آتا ہے تو یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے. زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. سچ ہے کہ یہ دونوں عظیم الشان شخصیات تھیں جن کے دم سے جماعت کے اندر روشنی تھی، اجالا تھا، اور جماعت پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی. اور ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا اس مناسبت سے میں ایک شعر بس پڑھنا چاہتا ہوں اور جو واقعی ان کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. پروین شاکر کا وہ شعر تھا، وہ شعر جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کیا گیا کہ بھرا شہر دفعتن، ایک شخص کیا گیا کہ بھرا شہر دفعتن، بے حوصلہ بد دل و کم کوش ہو گیا. تو بہرحال ان حضرات کے تعاون سے اور ان حضرات کی مسلسل کوششوں سے اور دیگر علماء بھی اس میں شریک رہے، مرکزی جمعیت کی بھی شرکت رہی. اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا جامعہ سلفیہ بنارس نے ہر طرح کا تعاون پیش کیا. اور اس سے بھی آگے میں یہ بات کہنا چاہوں کہ ہمارے جامعہ میرے مادر تدریسی جسے کہہ سکتے ہیں جامعہ اسلامیہ فیض عام نے بہت ہی شاندار اپنی خدمت پیش کی. اور اس وقت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فیضی حفظہ اللہ نے اس میں بھرپور تعاون کیا اور بہت ساری فائلیں جو یہاں سے جو ہے وہ لندن بھیجی گئیں. اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ فیض عام کی شاید لائبریری ایسی لائبریری ہے، میں نے A to Z تمام کتابوں کو الحمدللہ دیکھا ہوا ہے، ایک ایک کتاب کو ٹچ کر کے. وہ یعنی ہندوستان کی رچ ترین لائبریری، بہترین لائبریری ہے جہاں پہ بہت سارا مواد اکٹھا ہے. بہت ساری چیزیں غائب بھی ہو گئیں، وہاں سے لوگ لے گئے، جو بھی صورتیں. بہرحال تو ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کا یہ جو پروجیکٹ تھا یہ بڑا عظیم الشان پروجیکٹ تھا. آپ نے جب کام شروع کیا تو اس کے بعد یہ کام بھی بڑھتا گیا اور اس وقت جو رسائل لکھے گئے تھے، جو کتابیں لکھی گئی تھیں، ڈاکٹر صاحب نے ان تمام چیزوں کو اپنی اس کتاب کے اندر شامل کیا. اس طرح سے یہ ایک عظیم الشان کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آج موجود ہے. 10 جلدیں اس کی پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہو چکی ہیں. مرکزی جمعیت الحدیث ہند کے موقر امیر محترم حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ بھی اس حوالے سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے بھی اس میں بھرپور دلچسپی دکھائی اور یہ عظیم الشان ذخیرہ ہم تک پہنچ سکا. بہرحال یہ چند باتیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں نے ذکر کی اور اس ایوارڈ کے بارے میں میں آپ سے ذکر کروں اور اس کتاب کے بارے میں جو کتاب یہاں پر جس کتاب کی بنیاد پر یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، تذکرۃ المناظرین، اور اس کے مؤلف ظاہر ہے کہ تذکرۃ المناظرین کے مؤلف محترم حضرت مولانا محمد مقتدی اثری عمری حفظہ اللہ ہیں. انہوں نے اس کتاب کو شروع میں جب یہ کتاب انہوں نے 2001 میں یہ کتاب تصنیف فرمائی اور 2001 کے بعد 2004 میں یہ پہلی بار جامعہ اسریہ دارالحدیث سے شائع ہوئی 2 جلدوں میں. اور پہلی جلد آزادی سے پہلے کے علماء جنہوں نے مناظرے کیے، جنہوں نے مباحثے کیے اور جنہوں نے اپنی ہندوستان میں ایک تاریخ رقم کی اور جماعت الحدیث کو تقویت اور اس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کا بہت اچھے انداز میں تذکرہ کیا. اور اس کے بعد دوسری جلد میں آزادی کے بعد جو علماء تھے ان علماء نے جو مناظرے کیے اس کی تفصیل درج ہے. اس کتاب کے بارے میں حضرت مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے اولیات اہل حدیث کے اندر. جو علماء حضرات اس بات کو جانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جماعت میں اولیت اسے حاصل ہے اور یہ اولیات کے ضمن میں آپ نے اس کتاب کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ مولانا مقتدی عمری حفظہ اللہ نے جس زمانے میں یہ کام کیا اور جن وسائل کی کمی کے باوجود اتنا عظیم الشان کام کیا، یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے. آج کے دور میں جب کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری کتابیں اور بہت سارے رسائل انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، آج کے دور میں اس طرح کا کام کرنا
مشکل ضرور ہے لیکن بہت مشکل نہیں، ناممکن نہیں، لیکن اس دور میں جس دور میں یہ کام کیا گیا، آپ یقین جانیے یہ کام کر لینا اپنے آپ میں بہت معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا اس دوران جس کام کو اولیت حاصل ہوتی ہے، جس حوالے سے اس کام کو ہی اصل مانا جائے گا، بعد کے لوگوں نے اس سے نقل کیا، اس سے استفادہ کیا، آج بھی علماء اس سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس کی تیسری جلد بھی جلد آ جائے گی، اور تینوں جلدیں اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انہیں شائع کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کے درمیان تقسیم نہ کیا جائے لیکن لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر بہاؤالدین آف پاکستان یا آف لندن کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی موزوں شخصیت کا انتخاب کیا اس ایوارڈ کے لیے، اور بہت ہی مناسب شخصیت کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو کام محنت کے ساتھ کیا جائے، جو کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، انشاءاللہ وہ کام ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو مفید چیز ہوگی وہ باقی رہ جائے گی، باقی ساری چیزیں تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو جائیں گی۔ تو جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ آج یہ پروگرام اور یہ مجلس بتا رہی ہے، یہ بات کہہ رہی ہے کھل کر کے کہ یقیناً اس کام کے پیچھے اخلاص ہے، اس کام کے پیچھے محنت ہے، اور اس کام کے پیچھے مسلسل جد و جہد ہے، اور مشکلات کو برداشت کرنا ہے، لوگوں کے تبصرے کو برداشت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی بتا رہا ہے، یہ پروگرام یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پھر سے ایک بار دوسری قبولیت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، باتیں بہت ساری ہیں انشاءاللہ، ہمارے موقر علماء موجود ہیں، ان سے آپ سنیں گے جن کے لیے ہم سب کو انتظار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح سے میں حضرت مولانا کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام دیا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کے دل میں ڈالا اور اس طرح سے یہ مقام آپ کو ملا، یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ ایوارڈ جو ملتے ہیں ان سے دلوں میں حوصلہ بڑھتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی حوصلہ بڑھتا ہے جو لوگ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میدان کے لوگ مساکین ہوتے ہیں اور قلاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ پوچھے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان سب کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے، ہم سب کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ آپ کو یہ عظیم ایوارڈ دیا گیا۔ بہرحال میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہج اور مسلک کی شاندار طریقے سے اشاعت اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ابھی ہم شیخ محترم سے ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کے سلسلے میں بڑی ہی علمی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔